بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، کوے کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں کہ اگر کوا منڈیر پر کائیں کائیں کرتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہونے والی ہے۔ اگر دو کوے گھر کی چھت پر لڑائی کریں تو اس کا مطلب بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موت اور مال کے ساتھ بھی اس کو جوڑا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کوا کائیں کائیں کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اسے کیا کیا باتیں جڑی ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین مکرم، آپ کو بتاتے چلے کہ کوا بہت چالاک پرندہ ہوتا ہے۔ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ انسان اس سے خصوصاً محتاط رہتا ہے اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے یہ آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بلا لیتا ہے۔ حفاظت کے لیے ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کوا اپنے بچوں اور انڈوں کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کوے اس پر کود پڑتے ہیں اور اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے گھونسلے سے انڈے نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کر خون نکال دیتے ہیں۔ اس لیے کوے کو سب سے چالاک پرندہ مانا جاتا ہے۔ اپنے ساتھی کی لاش پر یہ ماتم کرتے ہوئے اوپر اڑنے والے پرندے نیچے کے منظر کبھی نہیں بھولتے۔ ان کے مرنے والے ساتھی کے پاس موجود انسان یا جانور کا چہرہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے، وہ خود اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ کوا ہی وہ پرندہ ہے جس کی صورت میں انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا۔ کوے کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب کوے اس جگہ جمع ہو کر جہاں ان کے ساتھی کی لاش پڑی ہو شور مچاتے رہتے ہیں، اپنے ساتھی کے مرنے پر سوگ و ماتم کا اظہار کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو کوے کی کائیں کائیں سے جڑی چند باتیں بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوے میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے۔ اگر کوے مل کر آپ کے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے جگڑنے لگ جائے تو یاد رکھے اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر دوپہر سے پہلے کوا آپ کے گھر کی چھت یا دیوار پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو سمجھ جائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیا نظر آ جائے تو سمجھ جائیں آپ کی کوئی بڑی خواہش پورے ہونے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر دے تو اس کے دن اچھے ہونے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ ناظرین مکرم، ہم آپ کو کوے سے جڑی مزید باتیں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات بتاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں میں سے بہت سے لوگوں کا نہایت مہلک اور بدترین توہم پرستی میں مبتلا ہونا ہے۔ عام طور پر کچھ لوگ جو کمزور عقیدے کے حامل اور ذہنی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں، وہ حالات سے بہت جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہ ہو تو دل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور درپیش معاملے کو عقل و شعور کی روشنی میں دیکھنے، جانچنے اور پرکھنے کے بجائے مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس قدر توہم پرست ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہتا ہے کہ اس دن فلاں واقعہ رونما ہوا تھا، لہٰذا اس دن کام نہ کرنا، اور اگر تم نے کوئی کام کیا تو تم طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے، تو وہ نادان لوگ
اس دن اپنا کام کاج ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو ان کا دن منحوس ہوگا، کوا منڈیر پر بولے تو آج مہمان آئیں گے، دائیں آنکھ پڑھ کے تو آج کوئی خوشی ملے گی اور بائیں آنکھ پڑھ کے تو کوئی مصیبت آئے گی۔ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے، اس میں کی ہوئی شادی ناکام ہوگی۔ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس لیے اس میں مروجہ قرآن خوانی کروانی ہوگی۔ شام کو گھر میں جھاڑو نہیں لگانی ورنہ روزی تنگ ہو جائے گی۔ جوتی الٹی پڑی ہو تو لعنت اوپر جاتی ہے۔ نماز پڑھ کر جا نماز کا کونا الٹا کر دینا چاہیے ورنہ اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے۔ اس طرح بعض لوگ لڑکی کی پیدائش کو نحوست خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے گھر میں برکت اٹھ گئی ہے، میں نے اس کی پیدائش کے بعد کبھی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ اس کی پیدا ہونے کی وجہ سے اہل خانہ مختلف تنگیوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ بعض خواتین یہ نظریہ اپنی بہو کے بارے میں رکھتی ہیں۔ ناظرین مکرم، یہ اور اس طرح کے بے شمار عقیدے ہیں جو جہالت اور دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں رچ بس چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سی باتیں جن کا تعلق توہم پرستی اور جھوٹ سے ہے، وہ ہمارے ہاں ہندوؤں کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے آئی ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں، بدفالی لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، بے چین روح کا تصور بھی بے بنیاد اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ناظرین مکرم، دور جاہلیت میں بھی یہ باتیں پائی جاتی تھی، مگر افسوس یہ کہ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان باتوں میں دور جاہلیت کے لوگوں سے قدم آگے ہیں۔ توہم پرستی، بدفالی اور نحوست کے خیالات دل میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی اہمیت قرآن و مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کردہ واضح احکامات سے بھی زیادہ جنگی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں میں آپ کو بہت کم کوئی شخص ملے گا جو یہ کہے کہ میرے گھر میں پریشانی اس لیے ہے کہ ہم لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہمارے ہاں گنونی بیماری اس لیے زیادہ ہے کہ ہم توبہ استغفار نہیں کرتے، کچھ عرصے بعد ہمارا نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ اہتمام سے ادا نہیں کرتے، ہمارے دل اس لیے بے چین اور مضطرب رہتے ہیں کہ ہم نے شرعی پردے کی پابندی چھوڑ دی ہے، ہمارے گھروں کی در و دیوار پر اس لیے ہر وقت دہشت برستی ہے کہ دن رات وہاں عریاں فلمیں چلتی ہیں، کام اس لیے ڈھنگ سے نہیں ہوتا کہ ہماری روزی حلال نہیں بلکہ اس میں سود، رشوت، ملاوٹ یا دھوکہ دہی کی ملاوٹ ہے۔ ناظرین مکرم، یاد رکھ کے اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نحوست کسی شخص، کسی بلی، کسی الو، کسی کوے، کسی وقت میں نہیں، صرف اور صرف ہمارے برے اعمال میں اور گناہوں میں ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ یہ دنیا کی سزا کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محرومی، کبھی سنت پاک کے مبارک طریقوں سے غفلت، کبھی رزق کی تنگی، کبھی دل کی بے سکونی، کبھی قسم قسم کی بیماریوں، کبھی اولاد کی نافرمانی، کبھی تانے کچہریوں کے چکر کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ جب قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس توہم پرستی سے منع کر دیا گیا ہے تو اسے ایسے بے بنیاد خیالات سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ توہم پرستی، نحوست کا عقیدہ اتنا برا نظریہ ہے، اس کی براہ راست زد اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید اور تعلق مع اللہ پر پڑتی ہے۔ ناظرین مکرم، سفر کے مہینے کے بارے میں خاص طور پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما رہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 23 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفر کا مہینہ آیا، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منحوس نہیں قرار دیا۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو مفید بنایا، بعض چیزوں کو نقصان دہ، لیکن کسی چیز میں ہرگز کوئی نحوست نہیں رکھی۔ مختلف اشیاء کے منحوس ہونے یا ان سے بدشگونی لینے کا عقیدہ رکھنا یہ مشرکین مکہ کا طرز عمل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف اقسام کی بدشگونیاں دی جاتی تھی، جن میں سے 3 کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث میں ہے کہ ان کی مطلقاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کی توہم پرستی سے بچیں اور ایسی باتوں پر یقین نہ کرے، بلکہ علماء سے تحقیق کر لیا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات، وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر۔